بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے گھر دعوت ہے۔ حضور نے قبول فرما لیا اور اپنے اصحاب سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گننے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر قدم پڑے، اسی قدر غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیے۔ جب یہ دعوت ہو چکی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مغموم سے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا، فاطمہ، آج میرے بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض اس نے غلام آزاد کیے ہیں۔ اے کاش ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، جائیے اور آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، انشاءاللہ سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت عرض کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی اور اپنے اصحاب سمیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب سمیت بٹھایا اور خود خلوت میں تشریف لے جا کر سجدے میں گر گئیں اور اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے اور تیری بندی کا تجھی پر بھروسہ ہے۔ الہی میری لاج رکھ اور اس دعوت کے کھانے کا تو انتظام فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر پھر اپنے اللہ سے دعا کی کہ مولا، اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ خدا تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس نے اس ہنڈیا کو جنت کے کھانے سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ہنڈیا میں سب کو کھانا بھیجنا شروع کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب نے کھانا تناول فرما لیا، لیکن ہنڈیا میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خلوت میں گئی اور سجدہ میں گر کر دعا کی کہ اے اللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کی ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے اور تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں۔ مولا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری شرم رکھ لی، وہاں میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، محبوب کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دعا سے فارغ ہوئیں تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا کو اللہ نے قبول فرماتے ہوئے آپ کے ہر قدم کے عوض 1000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ بشارت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے خوش ہوئے۔ سبق: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بڑا بلند مرتبہ ہے کہ آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا بھیجا اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جان باز تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام سب آپس میں محبت رکھتے ہیں۔